الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج بہت اہم معاملے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ مغرب کی بے سوچے سمجھے تقلید کے شوق میں ہمارے معاشرے میں جن رسموں کا بہت رواج ہے، انہی میں سے ایک اپریل فول ہے۔ ہم لوگوں کا عجیب و غریب مسئلہ ہے، اگر کسی کام کو انگریزوں نے کر لیا تو ہمیں اسے دیکھے بغیر، سوچے سمجھے بغیر کہ اس میں کیا نقصانات ہیں، کیا ہمارے عقائد پہ اس کی ضرر پڑ رہی ہے، ہم وہ بالکل بے سوچے سمجھے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مثال مشہور ہے، ایک انگریز اسٹیشن پہ کھڑا ہوا، گولی کھانی تھی اسے، اس نے چائے مانگی، ٹرین بسل دینے لگی تو اس نے ٹھنڈا کرنے کے لیے مجھ سے کہا ذرا سی اس میں برف کی ڈیلی ڈال دو تاکہ میری ٹرین نہ چھوٹے۔ ایک ہندوستانی دیکھ رہے تھے، ارے انگریز جو ہے چائے میں برف ڈال کے پیتا ہے، انہوں نے میری چائے میں بھی برف ڈال دیجیے۔ یعنی کہ بس جو انگریز نے کر لیا وہ کرنا ہے۔ اسی طرح کی ایک رسم اپریل فول ہے۔ عجیب و غریب بات، اس دن لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جو جتنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بول دے اور کسی کو دھوکہ دے دے، وہی بڑا صاحب کمال سمجھا جاتا ہے کہ آج اس نے اپریل فول کا پورا فائدہ اٹھایا۔ عجیب بات، یہ مذاق، بلکہ اسے بد مذاق ہی کہنا چاہیے کہ اپنے افراد کی جان لے چکا ہے۔ بعض مرتبہ کسی کو کسی کے انتقال کی یا موت کی خبر سنا دی جاتی ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ جانی مالی نقصانات بہت ہوتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں ہر سال۔ اور ایک بات جس کی بنیادی جھوٹ پر ہو تو وہ کس طرح چل سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ اس کی ابتدا کیسے پڑی؟ مورخین نے فرانس میں 17ویں صدی میں پہلے آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا۔ اس مہینے رومی لوگ اپنی دیوی وینس کے نام منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے۔ وینس کا ترجمہ یونانی زبان میں ایپروڈائٹ کہا جاتا ہے۔ شاید اسی یونانی نام سے مشتق کر کے مہینے کا نام اپریل رکھ دیا گیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 15واں ایڈیشن ہے، یہ جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 292 پہ یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ بعض مصنفین کا کہنا ہے اپریل کے سال کو پہلی تاریخ ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ایک بہت بت پرستانہ تقدس وابستہ، اس لیے اس دن کو لوگ جشن مسرت منایا کرتے تھے۔ اس مسرت کا ایک حصہ ہنسی مذاق بھی ہوا کرتا تھا، اور رفتہ رفتہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا شروع ہو گیا۔ اس میں تحفے تحائف ہوا بھی، یہ بھی کس طرح شروع ہوا؟ اس میں تحفے تحائف شروع ہوئے۔ ایک دن ایک شخص نے ایسے ہی بہت بے زبردست پیکنگ بنا کے دے دیا، اس کے اندر رکھا تحفہ کچھ نہیں، تو وہیں سے یہ رواج بن گیا اور یہ چل پڑی، دھوکہ دینا، تحفے میں بھی خالی دے دینا، اور اسے اس طرح کی چیزیں، یہ سب اس کے بیک گراؤنڈ میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس رسم میں ایک یہ بھی بیان کی برٹانیکا نہیں بیان کی ہے، 21 مارچ سے موسم میں تبدیلیاں شروع ہوتی تھی۔ تبدیلیوں میں بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا ہے، معاذ اللہ قدرت ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، بیوقوف بنا رہی ہے، اسی لیے ہم بھی لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ عجیب بات، مارا گھٹنا پھوٹی آنکھ، کوئی تعلق نہیں اس سے۔ اس قدرت کے نام پر ہنسی مذاق کے نتیجے میں یہ رسم چلانے سے قدرت کی پیروی مقصود تھی، اسے انتقام لینا منظور تھا؟ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ایک تیسری وجہ 19ویں صدی عیسوی کے معروف انسائکلوپیڈیا لاروس نے بیان کی، اس کا صحیح قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودی عیسائیوں کے بیان کردہ روایت کے مطابق یہ اپریل وہ تاریخ ہے جس میں رومیوں یہودیوں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنایا گیا۔ موجودہ نام نہاد انجیلوں میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ لوقا کی انجیل کے الفاظ یہ ہیں، اور جو آدمی اسے یعنی مسیح علیہ السلام کو گرفتار کیے ہوئے تھے
اس کو ٹھٹے اڑاتے تھے، مارتے تھے، ان کی آنکھیں بند کر کے وہ منہ پہ تماچے مارتے تھے، اور اس سے کہہ کر پوچھتے تھے نبوت یعنی الہام سے بتا کس نے تجھ کو مارا ہے اگر تو نبی ہے تو. یہ تانے مار کر بہت سی باتیں ان کے خلاف کی. انجیلوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے پہلے مسیح السلام کو یہودی سرداروں فقیہوں کی عدالت میں پیش کیا گیا، پہلے پیلاطس کی عدالت میں پیش کیا گیا، ان کا فیصلہ وہاں ہوگا، پھر پیلاطس نے ہیروڈس کی عدالت میں بھیج دیا، ہیروڈس سے پھر پیلاطس کی عدالت میں بھیج دیا گیا. گویا کہ انہیں مذاق بنایا گا انہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کی گئی. وہ بھی اتفاق سے جو تھی 1 اپریل تھی تو اسے نمونہ بنانے کے بعد. لیکن ایک بات یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہودی منائے تو منائے، یہ اسے عیسائی لوگ کیوں مناتے ہیں؟ یعنی کہ انہیں کچھ معلوم نہیں یہ کیا ہے، بس دیکھا تھا کہ شروع کر دیتے ہیں لوگ، دیکھا تھا کہ ان کے شروع کر دی. اور وہ عجیب بات ہے، عیسائیوں کا غالباً خود اسی طرح کا مذاق ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس صلیب پر سولی دی گئی وہ تو ان کی نظر میں بڑی مبغوض چیز ہونی چاہیے تھی، لیکن عجیب بات ہے اسے گلے میں لٹکائے پھرتے ہیں اور بڑی تقدس کی علامت سمجھی جاتی ہے ان کا وہ چیز. کسی کے باپ کو کسی چھری سے کوئی قتل کر دے تو اس چھری کو آدمی اپنے لاکٹ بنا کے گلے میں پہن کے گھومے گا. عجیب بیوقوفی کے آخری انتہا ہے. ہمارے لیے تکلیف دہ یہ ہے کہ ہم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تمام انبیاء کرام کو ماننے والے ہیں. بقول سید سلیمان ندوی کے ایک شخص محمدی جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ موسوی نہ ہو، اور ایک شخص محمدی جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عیسوی نہ ہو، ابراہیمی نہ ہو، اسماعیلی نہ ہو. تمام جتنے بھی انبیاء کرام ہیں انہیں تمام کو مانتے ہیں ہم، اور تمام کو حق مانتے ہیں. ہاں یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے. ہمارے لیے تو بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی جائے. ہم تو صحابہ کرام کے ساتھ گستاخی برداشت نہیں کرتے، تو انبیاء کرام ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی. مندرجہ والے تفصیل سے یہ بات ضرور واضح ہو جاتی ہے، خواہ اپریل فول کی رسم بین اسلامی دیوتی کی طرف منسوب ہو، یہ قدرت کے مذاق کی رد عمل ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کے مذاق اڑانے کی یادگار ہو، ہر صورت میں اس رسم کا رشتہ کسی نہ کسی توہم پرستی گستاخانہ نظریے سے واقف ہے. مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے رسم مندرجہ ذیل ترین گناہوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 جھوٹ بولنا، سب لوگ جانتے ہیں جھوٹ کتنی بری چیز ہے. نمبر 2 دھوکہ دینا. نمبر 3 دوسری کو اذیت پہنچانا، اور ایسے واقعے کی یادگار بنانا جس کے اصل توہم پرستی ہو. یہ توہم پرستی یا پھر ایک پیغمبر کے ساتھ گستاخانہ مذاق ہو. مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے آیا اس لائق ہے اسے مسلمان معاشرہ اپنا کر اسے فروغ دیا جائے یا اس سے توبہ کی جائے. میں یہ باتیں چند باتیں اسی وجہ سے میں نے عرض کر دی تاکہ کم سے کم ہمارے مسلمان بھائی تو جانیں ہمارے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اس طرح کی رسم بنانے سے، کیونکہ ایک نبی کی توہین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نبی کی توہین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے انسان. اس لیے ہمارے مسلمان بھائی اس کی فکر کریں. اس طرح کی کسی قسم کی رسم میں دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، دغا دینا، تکلیف پہنچانا، یا کسی نبی کی یادگار کے طور پر انہیں اذیت پہنچانا، یہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ہوش کے ناخن نصیب فرمائے اور ان طرح کی خرافات سے اور رسومات سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.